کبیر ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، ویسے تو دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں چوری نہ ہو، اور چور زیادہ تر سائز میں چھوٹی اور قیمتی چیزوں کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں چوری کی گئی سب سے بڑی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، ایروپلین۔ دوستو، 25 مئی سن 2003 کو لونڈا میں موجود فوربی فائر ایئرپورٹ سے ایک بوئنگ 727 ایئر کرافٹ اچانک غائب ہو گیا۔ یہ جہاز رن وے کے قریب کھڑا تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر چوروں نے پلین کی لائٹس آف کر کے اسے رات کے وقت ٹیک آف کیا۔ ایون کے کنٹرول روم اور ایئرپورٹ سیکورٹی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد FBI اور CIA نے کئی سالوں تک اس پلین کی تلاش جاری رکھی، مگر اس کا کہیں بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وٹنسز کے مطابق اس رات ایک امریکن پائلٹ بین اور ایک میکینک جون اس پلین پر چڑھتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ بہرحال پولیس کو آج تک نہ تو ان چوروں کا پتہ چل سکا اور نہ ہی پلین کا، اور آج تک یہ کیس ایویشن کے سب سے بڑے انسولو کیسز میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، سب مرین۔ دوستو، سن 1968 میں سویڈ یونین کی ایک سب مرین سمندر میں 16,000 فٹ گہرائی میں سفر کر رہی تھی، جو کہ غلطی سے امریکہ کی حدود میں داخل ہو گئی اور پیسیفک اوشن میں ہوائی کے نزدیک پہنچ کر پھنس گئی۔ اس وقت رشیا کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس سے وہ اسے ٹریک کر سکتے۔ جب امریکن نیوی کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر CIA کو ہیئر کیا اور سب مرین چوری کرنے کا پلان بنایا۔ امریکن آرمی کے مطابق انہیں اس سب مرین میں سیکرٹ ڈاکومنٹس ملیں گے جس سے انہیں رشین آرمی کی انفارمیشن ملے گی، تو انہوں نے شپ پر ایک جوائنٹ کرین کے ذریعے سب مرین باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر افسوس کہ اس پروسیس میں سب مرین سینٹر سے ٹوٹ گئی اور اس کا ایک حصہ پانی میں گر کر غائب ہو گیا، مگر جو حصہ امریکن نیوی کے ہاتھ لگا اس میں نیوکلیئر وار ہیڈز اور سب مرین کے گارڈ اور پائلٹ کی باڈیز تھیں۔ یہ چوری امریکن آرمی کے سب سے بڑے ملٹری سکیمز میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، شپ۔ دوستو، دنیا میں کئی چور ایسے ہیں جن کو چھوٹی چیزوں کو چوری کرنا اپنی توہین لگتی ہے۔ ایسے ہی سن 2017 میں صومالیہ کے سمندری ڈاکوؤں نے ایک آئل سے بھرے ہوئے شپ پر ڈاکہ ڈالا۔ اس شپ کا نام آئرس 13 تھا۔ دراصل شپ کے کیپٹن نے ٹائم اور فیول کی بچت کے لیے سکوٹرا گیپ والا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، جہاں پر ڈاکوؤں نے شپ کو ہائی جیک کر لیا، جو کہ ان ڈاکوؤں کے لیے ایک بڑا جیک پاٹ تھا۔ مگر جب کیپٹن نے انہیں بتایا کہ یہ شپ ایک صومالی بزنس مین کا ہے، جس سے یہ لوگ بہت ڈرتے تھے کیونکہ وہ بزنس مین بہت ظالم تھا، اس بات کا پتہ چلتے ہی ڈاکوؤں نے فوراً شپ اور اس کے آدمیوں کو آزاد کر دیا، مگر افسوس کہ اتنی بڑی سٹرگل کے باوجود چوروں کو کچھ بھی نہیں ملا اور یہ شپ روبری ہسٹری کی سب سے بڑی روبریز میں سے ایک بن گئی۔ نمبر 4، فائٹر پلین۔ دوستو، 1980 میں اسرائیل کا ایک میجر جس کا نام آرگی ہرزکی تھا، اسے آرمی نے ایک ورلڈ وار 2 کا پرانا جہاز ریپیئر کرنے کے لیے دیا تاکہ اسے ریسٹور کر کے ایئر فورس کے میوزیم میں رکھا جا سکے۔ یہ میجر اس پلین کو ایک گراج میں ریپیئر کر رہا تھا۔ ریسٹور کرنے کے بعد میجر کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے پلین کو چیک کرنے کے بہانے فلائی کیا اور سیدھا سوڈان میں جا کے لینڈ کیا اور وہاں اس پلین کو $3,31,000 میں بیچ دیا۔ تقریباً 6 سال تک اس پلین کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن آخرکار اسے اسرائیل نے ٹریک کر لیا اور آرگی ہرزکی کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ بہرحال کسی بھی کنٹری کے لیے پلین جیسی چیز کا چوری ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نمبر 5، میپل سیرپ۔ دوستو، میپل سیرپ اصل میں میٹھے پتوں کا عرق ہے جو کہ کینیڈا میں بنایا جاتا ہے۔ دنیا کا 77% میپل سیرپ کینیڈا کے ایک علاقے کیوبک میں پروڈیوس کیا جاتا ہے اور پھر اسے دنیا بھر میں سیل کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سن 2011 اور 12 کے درمیان 17 لوگوں کی ایک ٹیم نے میپل سیرپ کے گودام سے 3,000 ٹن میپل سیرپ چوری کیے۔ اس سیرپ کی ویلیو $18.7 ملین تھی۔ دراصل گودام میں سیرپ کو ان مارک وائٹ بیرل میں رکھا جاتا تھا اور سال میں 1-2 بار اس کی انسپیکشن کی جاتی تھی، تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر چوروں نے کئی مہینوں کی لگاتار کوشش سے ان ساری بیرل کو لوٹ لیا۔ یہ لوگ بیرل سے سیرپ کو نکال کر خالی بیرل گودام میں رکھ کر جاتے تھے۔ کئی مہینوں بعد جب گودام کی انسپیکشن کی گئی تو سارا گودام خالی بیرل سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کینیڈا کی ہسٹری کی سب سے بڑی چوری تھی۔ 20 دسمبر سن 2012 کو پولیس نے ایک ایکسپورٹر کی مدد سے اس ٹیم کو گرفتار کر لیا، لیکن ان سے پورا سیرپ ریکور نہیں ہو سکا۔ نمبر 6، بگیسٹ ٹری۔ دوستو، آج تک بہت سی بڑی چیزوں کو چوری ہوتے دیکھا اور سنا ہے، لیکن یہ بات حیران کن ہے کہ کوئی بلا ایک درخت کی چوری کیوں کرے گا۔ سن 2012 میں وینکوور میں چوروں نے ایک بڑا اور پرانا درخت چوری کر لیا۔ یہ درخت 800 سال پرانا تھا اور اس کی چوڑائی 9 فٹ تھی۔ انہوں نے یہ پورا درخت کاٹا اور چوری کر کے لے گئے۔ یہ بات پولیس کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ لوگ اتنے بڑے درخت کو لے کر کیسے گئے۔ اتنے بڑے درخت کو ٹرانسپورٹ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بہرحال ان چوروں نے درخت کی ایک شاخ بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ کاٹ کر لے گئے اور پولیس کو نہ تو آج تک یہ چور ملے اور نہ ہی اس درخت کی لکڑ۔
نمبر 7 ڈائناسور۔ دوستو کچھ عرصہ پہلے ایرک نامی ایک شخص نے منگولا سے ایک مکمل ڈائناسور کا اسکلپچر زمین سے کھود کر نکالا اور اسے امریکہ لے آیا اور اسے ایک آکشن میں $1 ملین میں بیچ دیا۔ جب اس ڈسکوری کے بارے میں منگولین گورنمنٹ کو پتا چلا تو انہوں نے ایرک پر کیس کر دیا، کیونکہ منگولا کے لاء کے مطابق منگولا سے کسی بھی چیز کو وداؤٹ پرمیشن کھوجنا قانونی جرم ہے، کیونکہ وہاں سے ملنے والی اینٹیک چیزوں کو وہ اپنا کلچر سمجھتے ہیں اور انہیں باہر لے کر جانا انلیگل ہوتا ہے۔ ایرک کو چوری کے جرم میں جیل بھجوا دیا اور US گورنمنٹ نے ڈائناسور کا اسکلپچر منگولین گورنمنٹ کو واپس کر دیا۔ افسوس کہ اس طرح ایرک کا سارا پلان فیل ہو گیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور انفارم کریں۔ اللہ حافظ۔